اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تم بے وضو کی حالت میں ہو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاک صاف ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی اپنی حاجت پوری کر کے آئے یا تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کی ہو پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو، پھر اس کے ساتھ اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کرے، شاید تم شکر کرو اور خود پر اللہ کی اس نعمت کو اور اس پختہ عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے تابعداری کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے رازداروں کو بھی جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ناانصافی کرو، انصاف کرو، یہی بات تقویٰ اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم لعنتی یہودیوں نے اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھانے کی کوشش کی، پھر اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے توریت پر عمل کرنے کے لیے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور ہم نے ان پر انہی کی قوم میں سے وعدہ وفائی کی ضمانت لینے کے لیے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو بہترین قرضہ دیتے رہے تو میں ضرور تمہاری برائیاں بخش دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جو بھی کافر ہوا تو پھر بے شک وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا، پھر ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اس پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ان کو جو نصیحت کی گئی تھی انہوں نے اس کا ایک حصہ بھلا دیا، اور تم ہمیشہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیانت سے واقف ہوتے رہو گے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، پھر ان کو معاف کر دے اور انہیں بخش دے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی ان کا عہد لیا، پھر ان کو جو نصیحت اس کے ذریعے کی گئی تھی انہوں نے اس کا ایک حصہ بھلا دیا، پھر ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور حسد ڈال دیا،
اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ ان کو عنقریب خبر دے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔